بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت نحم کی کتاب کا باب نمبر 2، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اس سلسلے میں یہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 6۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے، اس کا پہلا پوائنٹ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930۔ مسلمانان بر صغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا ایک الگ تشخص تسلیم کیا جائے، اور اس سلسلے کی کڑی علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930 ہے۔ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کیا جائے، لہٰذا مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ پیش کر دیا، جس کو علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں اس طرح سے بیان کیا: میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے۔ خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کے یا باہر رہ کے آزادی حاصل کرے، مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی مسلمانوں کے مقدر نظر آتا ہے۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلمان بر صغیر میں ایک قوت بن کر ابھریں۔ علامہ محمد اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ الہ آباد میں ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا، اور 1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ محمد اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا۔ قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالی اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنا دیا، یعنی کہ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930 وہ خطبہ تھا جس نے واضح طور پہ مسلمانوں کو ایک سمت کی جانب رہنمائی کی، اور انہوں نے پہلی دفعہ اس بات کو ضرورت کو سمجھا کہ ان علاقوں میں ہم نے اپنی ایک الگ ریاست قائم کرنی ہے، جس کو چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 1935 کے آئین اور صوبائی خود مختاری کے بارے میں۔ 1935 میں برطانوی حکومت نے بر صغیر میں ایک نیا آئین متعارف کروایا، جس میں صوبائی خود مختاری کو اولویت دی گئی۔ صوبائی خود مختاری یعنی کہ صوبے اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں۔ اس آئین کے تحت 1937 میں انتخابات کرائے گئے، جس میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی، اور اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کی الگ شناخت کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ہندوؤں نے اس سلسلے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوشش کی، مسجدوں کے باہر شور و غل کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں پہ ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے، اسکولوں میں اردو کی جگہ ہندی کو رائج کیا، گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا جانے لگا، مسلمان بچوں کو ماتھوں پہ تلک لگانے کا کہتے تھے، اور مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت پہ مبنی ترانے بندے ماترم کے گانے پہ مجبور کیا جانے لگا۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک کے مطالبہ زور پکڑنے لگ گیا۔ 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا، اور آج اتنے سالوں کے بعد ہمیں پھر سے وقت بتا رہا ہے کہ ہندوؤں کی تنگ نظری اور تعصب ابھی تک نہیں بدلا۔ اس وقت کانگریسی وزارتوں میں جو مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، آج بھی اس جدید اور سیکولر انڈیا نے مسلمانوں پہ انہی مظالم کا سلسلہ دراز کر رکھا ہوا ہے۔ ان کی شہریت منسوخ کی جا رہی ہے، ان پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے، یعنی کہ
وقت جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ہمارے دل اس شکر کے جذبات سے لبریز ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو مسلم اکابرین تھے اور ماہرین تھے انہوں نے وقت کی ضرورت کو سمجھا اور آج اسی بدولت ہم ایک آزاد ملک کی فضاؤں میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اور 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ کو اس سبق میں آنے والے اگلے عنوانات کا بتاؤں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔